اچھا، اس بارے میں تھوڑا سا کلیریفائی کر دیں کہ کیا عورت جو ہے وہ فیصلے کے منصب یعنی جج کے یا وزیر اعظم کے منصب پر بیٹھ کر ملک و قوم کے فیصلے کر سکتی ہے؟ اگر تو اوورال اوپر کوئی حکمران مرد ہے، اس کے انڈر کوئی عورت ہے کسی خاص کام کے لیے، اس کی تو گنجائش نکلتی ہے۔ سیدنا عمر نے بھی بعض معاملات میں عورتوں کو اس حوالے سے ایک پاور دی بھی تھی، لیکن اوورال جو ہے نا وہ تو حدیث بخاری میں واضح ہے کہ جو قوم اپنی عمارت کسی عورت کے سپرد کر دیتی ہے وہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتی۔ جب کس طرح کے لوگوں نے عورت کو حکمران بنا لیا تھا، اور پھر بعد میں یہی ہوا کہ وہ کس طرح کی امپائر ٹوٹ گئی حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی حدیث کی بنیاد پہ صحیح بخاری میں آتا ہے، ایک صحابی کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کا جنگ جمل میں ساتھ دوں، لیکن مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو قوم اپنی لیڈرشپ کسی عورت کے ثبوت کر دے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو میں پھر حضرت عائشہ کی حمایت سے پیچھے ہٹ گیا، اور وہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں پھر شکستی ہوئی، اتنے مسلمان شہید بھی ہوئے۔ تو اب یعنی اس طرح اوورال جو مزاج ہے نا اسلام کا وہ یہ ہے کہ مین پوسٹ کے اوپر مرد کو آنا چاہیے۔ پھر لاجیکل بھی ہے، دیکھیں امام مسجد بھی اگر آپ کوئی عورت مقرر کرتے ہیں تو مہینے میں 7 دن تو اس کے اوپر ایسے آئیں گے، تو اب کیا اناؤنسمنٹ ہوگی وہاں پہ کہ وہ مخصوص ایام سے ہیں ہمارے امام صاحب، تو یہ ایک عجیب تماشا ہی لگ جائے گا۔ اور وہاں لوگ جمعے پہ انتظار کر رہے ہیں اور وہ کوئی خطیب صاحبہ جو ہے جمعہ دینے کے لیے اور ساتھ ہی اس کے پیریڈ شروع ہو جائے تو یا تو ہاتھ پاؤں پڑ جائیں گے نا۔ دیکھیں عورتوں کے ساتھ کمزوریاں بھی تو اٹھائے چلانے کی ہوئی ہیں نا، تو وہ مردوں والا معاملات تو نہیں اس طریقے سے چلا سکتی۔ اور ویسے بھی دنیا نے تسلیم کیا ہے اس کو، کوئی ایک جینڈر کا امتیاز نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیا مجھے بتائیں جو عورتوں کی اولمپکس کی ٹیم ہے ہاکی کی، اس کا مقابلہ مردوں کے ساتھ وہ کبھی کرواتے ہیں؟ الگ سے ورلڈ کپ ہوتے ہیں، یعنی یہ پریکٹیکلی مان لیا ہے کہ مرد و عورت آپس میں اس طریقے سے برابر نہیں ہے۔ ہیومن ڈگنیٹی میں برابر ہے، بلکہ عورت کا مقام بعض مقامات پہ زیادہ ہی ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ اب سنن نسائی میں حدیث تو ماں کے بارے میں ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے پاس ہے، اور بخاری میں حدیث ہے جب نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ پوری مخلوق میں سب سے زیادہ کس کا حق ہے میرے اوپر، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں کا، دوسری بار پوچھا فرمایا تیری ماں، تیسری بار پوچھا تیری ماں، چوتھی دفعہ کہا کہ تیرے باپ کا۔ تو اب کبھی باپ نے تو احتجاج نہیں کیا کہ اسلام نے پہلے 3 حق ماں کو دے دیے، لیکن جہاں پر ایک ڈیسائسو معاملات ہیں خاندانی نظام کو لے کے چلنا، اس میں قرآن میں واضح فتویٰ ہے الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا ہے عورتوں کے اوپر۔ لیکن حاکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انہیں مارنا پیٹنا شروع کرتے ہیں، مراد یہ ہے کہ انہوں نے رسپانسبلٹی کو اٹھانا ہے۔